نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے رفع سبابہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس بارے میں ایک سوال عموماً لوگ کرتے ہیں کہ جلسہ اور جلسہ استراحت میں رفع سبابہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع سبابہ کا تعلق دعا سے ہے اور جلسے میں دعا ہوتی ہے، تو کیا جلسہ اور جلسہ استراحت میں بھی رفع سبابہ کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ تشہد میں ہوتا ہے، سجدوں کے درمیان جلسے اور 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت میں نہیں۔ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا مسلم کی روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تھے تو پھر انگلی کا حلقہ بنا کے اور رفع سبابہ کیا کرتے تھے۔ تو نماز میں بیٹھنے سے مطلب تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی دعا سے لنک کر کے 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بھی رفع سبابہ کرے تو آپ دیکھیے جلسہ استراحت میں تو کوئی دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً ہمیں اسے واضح کرتے۔ اس لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جلسہ اور جلسہ استراحت میں رفع سبابہ نہیں کیا جاتا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تکبیر اولیٰ سے سلام تک کے چیپٹر کو مکمل کریں گے۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے نماز کا اختتام، جو کہ تکبیر اولیٰ سے سلام تک کے چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ پھر اس کے بعد چند مزید احکام آئیں گے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ نماز کا اختتام آپ سب جانتے ہیں کہ سلام سے ہوتا ہے۔ سلام سلامتی اور رحمت کی دعا ہے۔ یہ سلام نماز کا آخری کام ہے، اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے اس آخری کام سلام کے کچھ آداب اور احکام ہیں۔ میں تھوڑا سا اس بات کو آپ کے سامنے واضح کروں گی، پھر انشاءاللہ تعالی ہم کتاب سے بھی دیکھیں گے۔ حنفی علماء سلام کو یعنی سلام پھیرنے کو واجب کہتے ہیں، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ رکن ہے، یعنی نماز کا پلر ہے، اور دلیل سے سلام کا رکن ہونا ہی ثابت ہے، اور اسے رکن کہنا زیادہ قوی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے ہی نماز شروع ہوتی ہے، اور اس دوران باتیں کرنا یا نماز کے منافی دوسرے اعمال حرام ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کا اختتام یعنی نماز کا اختتام سلام پر ہوتا ہے، یعنی سلام سے پابندی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے تحلیل یعنی حلال ہونا کہا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر نماز میں تکبیر تحریمہ بھی رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور سلام یعنی سلام پھیرنا بھی رکن ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز 1 رکعت والی ہو یا 1 سے زائد رکعت والی، آخری تشہد میں التحیات، درود اور مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد سلام شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں جانب اچھی طرح مڑے۔ اس طرح کے دائیں جانب والے نمازی کو اس کا دایاں رخسار یعنی گال نظر آئے، اور پھر قبلہ رخ ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں جانب اچھی طرح مڑے،
اور اس طرح کہ بائیں جانب والا نمازی اس کے بائیں رخسار کو دیکھ لے۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ التفات کے وقت یعنی چہرہ موڑتے وقت نمازی کی نظر اپنے دائیں اور بائیں کندھے پر ہو یا دائیں اور بائیں نمازی کی طرف ہو۔ یہ دونوں آپشنز ہیں کہ جب آپ سلام پھیر رہے ہیں تو آپ دائیں طرف جب سلام پھیر رہے ہیں تو اپنے دائیں شولڈر کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر دائیں طرف نمازی کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ بائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو آپ اپنے بائیں شولڈر کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر بائیں طرف نمازی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب سے حدیث کو دیکھیں گے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اور یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ دائیں طرف بھی آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی اور بائیں طرف بھی آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں اضافی بات کیا ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کی سفیدی دائیں طرف نظر آتی تھی جب آپ دائیں طرف سلام پھیرتے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی۔ بہت سے لوگ السلام علیکم قبلہ رخ کہتے ہیں اور ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے التفات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی ان لوگوں کا جب فیس قبلہ رخ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم، اور پھر اپنا فیس ٹرن کرتے ہوئے ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس بارے میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ عمل بے بنیاد ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، دین میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ سلام کے ساتھ ہی التفات ہوگا، یعنی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے ساتھ ہی فیس کو موڑیں گے۔ پھر یہ کہ سلام پھیرتے وقت بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ جب سلام پھیرا جائے تو بدن کو دائیں اور بائیں موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ عمل بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، اسپیشلی خواتین میں۔ اس عمل کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سلام پھیرتے وقت صرف چہرے کا التفات ہے، یعنی صرف آپ کو چہرے کو ٹرن کرنا ہے، موڑنا ہے، ادروائز آپ کو بدن کو دائیں بائیں موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسٹیک ہوتی ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سلام پھیرتے وقت صرف چہرے کا التفات ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کا اشارہ کرنا بھی غلط ہے، ایسا صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہو اور جو بائیں جانب ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حدیث لوگ رفع یدین کے ترک ہونے کے حکم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ سلام پھیرنے کے وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اہم غلطی جو عموماً انڈیا اور پاکستان میں مسلمان کرتے ہیں وہ یہ کہ مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیرنے لگ جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی امام سلام پھیرنا شروع کرتا ہے مقتدی بھی سلام پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مقتدی کو امام کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ بات ہم بہت اچھے سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امام کو فالو کرنا کیا ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے مقتدی چلے، امام کے ساتھ ساتھ یا آگے آگے نہیں۔ بہت سے لوگ تو اتنی جلدی میں سلام پھیرتے ہیں کہ امام کا دوسرا سلام مکمل بھی نہیں ہوتا کہ مقتدی کا دوسرا سلام ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے تب مقتدی سلام پھیرے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ جب کسی مقتدی کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، یعنی وہ لیٹ جوائن کیا ہے نماز میں، تو امام جیسے ہی سلام پھیرنا شروع کرے اور وہ فوراً کھڑا ہو جائے، یعنی اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جس مقتدی کی رکعت چھوٹ گئی ہے
وہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو. اگر وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس لیے مقتدی جس کی رکعت یا رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، اس نے جماعت کو لیٹ جوائن کیا ہے، اس کو چاہیے کہ امام کے دونوں سلام کا انتظار کرے پھر کھڑا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے جو عموماً لوگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور غلطی جو مقتدی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ جب امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے اس وقت بعد میں آنے والا نمازی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ سلام کے ساتھ نماز ختم ہو جاتی ہے، اور سلام سے پہلے امام کو پائے تو جماعت میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بقیہ اجر حاصل کر سکے. اب اگر کوئی نمازی مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام سلام پھیر رہا ہے تو رک جائے. اب وہ نماز کو جوائن نہیں کر سکتا یہاں تک کہ امام سلام سے فارغ ہو جائے. اب وہ الگ سے نماز ادا کرے، یا کوئی دوسرا بھی نماز پڑھنے والا ہو تو جماعت بنا لے. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی بھی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے، لیٹ آنے والا نمازی اس وقت جماعت کو جوائن کرتا ہے، تو وہ جماعت کو اس وقت جوائن نہیں کر سکتا کیونکہ نماز تو اینڈ ہو گئی. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ امام نے بھی سلام نہیں پھیرا، وہ آخری قاعدہ میں بیٹھا ہے، آخری تشہد میں بیٹھا ہے، تو بعد میں آنے والا نمازی اس وقت جوائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بقیہ اجر حاصل کر سکے. ٹھیک ہے جی. سلام پھیرتے وقت چہرے کا التفات سنت سے ثابت ہے، یعنی جب آپ سلام پھیریں گے تو اپنے چہرے کو بھی ٹرن کریں گے، یہ بات سنت سے ثابت ہے جیسا کہ ہم نے حدیث میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی سلام کرتے وقت التفات نہ کرے یا التفات کرنا بھول جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اگر کوئی سلام پھیر رہا ہے لیکن اپنے چہرے کو ٹرن نہیں کرتا یا پھر وہ ٹرن کرنا بھول گیا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ تسلیم یعنی السلام علیکم نماز کا رکن ہے. اگر اس نے السلام علیکم کہہ دیا ہے تو یہ اسے حاصل ہو گیا، یعنی اس کی نماز صحیح ہے. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں التفات کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اسے التفات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سلام میں التفات کرنا سنت ہے، اس لیے اس کو عمدن یعنی جان بوجھ کر نہیں چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک سلام کرنا بھی کافی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں ایک سلام ہے یا دو سلام ہے؟ حدیث میں تو ابھی ہم نے واضح طور پر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سلام کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کیا کہتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ میں نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے صرف دائیں طرف سلام پھیرا، کیا ایک سلام پر اکتفا کرنا جائز ہے اور کیا یہ سنت میں ملتا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ جمہور اہل علم ایک سلام کو کافی سمجھتے ہیں. شیخ ابن باز جو ہیں انہوں نے کیا جواب دیا کہ جمہور اہل علم ایک سلام کو کافی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ملتی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، اور بہت سے اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثبوت ملتا ہے بہت زیادہ اوتھینٹک احادیث کے ساتھ. اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، بخاری کی روایت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی قول ابن عباس کہتے ہیں کہ درست ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنے کو کافی کہنا ضعیف ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یا تو احادیث ضعیف ہیں یا غیر صریح ہیں، یعنی وہ احادیث اتنی زیادہ بات کو کلیئر نہیں کر رہی ہیں. اگر ان احادیث کو صحیح مان بھی لیں تو شاذ ہوگی. اب شاذ کی ٹرمنالوجی ہم نے علوم الحدیث میں پڑھی تھی. شاذ حدیث کی ایک قسم ہے، یعنی ایسی قابل قبول حدیث جو کہ کسی دوسرے اپنے سے زیادہ مضبوط روایت کے خلاف ہو، جسے مقبول راوی روایت کرے. یعنی شاذ حدیث جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شاذ حدیث کسی دوسرے اپنے سے زیادہ مضبوط روایت کے خلاف ہوتی ہے، جسے مقبول راوی روایت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر ان احادیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ شاذ ہوگی، اس لیے کہ یہ زیادہ صحیح، زیادہ ثابت اور زیادہ صریح کی مخالف ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ جو کوئی جہالت میں، یعنی وہ جانتا نہیں ہے، یا احادیث کی صحت کا عقیدہ رکھتے ہوئے ایسا کرے، کیسا کرے؟ ایک سلام پھیرے، تو اس کی نماز درست ہے. ٹھیک ہے. اب یہی سوال شیخ ابن عثیمین سے بھی ہوا کہ اگر ایک سلام پر اکتفا کیا جائے تو کیا کفایت کرے گا؟ شیخ نے جواب دیا کہ علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے، اور بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ علماء کا اس کے درمیان اختلاف ہے. بعض نے کہا کفایت کرے گا، اور بعض نے کہا کفایت نہیں کرے گا، اور بعض نے کہا کہ نفل میں کفایت کرے گا مگر فرض نماز میں کفایت نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں یہ 3 اقوال ہیں. پھر کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے، اس لیے کہ اگر دونوں طرف سلام پھیرا جائے تو کوئی نہیں کہے گا، یعنی علماء میں سے، کہ تمہاری نماز باطل ہے. سارے علماء کیا کہیں گے؟ تمہاری نماز صحیح ہے کیونکہ تم نے دونوں طرف سلام پھیرا ہے. اور اگر ایک طرف سلام کرے تو بعض اہل علم کہیں گے کہ تمہاری نماز باطل ہے، اور بعض کہیں گے کہ تمہاری نماز ہو گئی. اس طرح کی سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے معاملے میں احتیاط کرو جس میں دلیل واضح نہ ہو، یعنی جو چیز آپ کو شک میں مبتلا کر دے اس کو چھوڑ دو. کنکلوژن یہ ہے کہ نماز میں دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا، اور ایک طرف سلام پھیرنا کفایت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ بائیں جانب شیطان ہوتا ہے، اس لیے صرف دائیں جانب ہی سلام کیا جائے. یہ قول مردود اور باطل ہے، یعنی اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال اور بھی سلام سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ اگر سلام پھیرتے وقت ہوا خارج ہو جائے تو کیا نماز پوری لوٹانی ہوگی؟ اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر سلام پھیرنے سے قبل ہوا خارج ہو گئی تو نماز باطل ہو گئی، پھر سے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر پہلا سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہوا خارج ہوئی ہے تو اس میں اختلاف ہے. جنہوں نے نماز میں ایک سلام کو کافی سمجھا ہے تو ان کی نظر میں نماز صحیح ہے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنہوں نے نماز میں ایک سلام کو کافی نہیں مانا تو ان کی نظر میں نماز باطل ہو گئی. مضبوط دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ایک سلام کفایت نہیں کرے گا، جو کہ ڈیبیٹ ہم پیچھے کر چکے. اس وجہ سے پہلے سلام کے بعد دوسرے سلام سے پہلے ہوا خارج ہو جائے تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی. اس بات کا خلاصہ کیا ہے؟ چاہے پہلے سلام سے پہلے ہوا خارج ہو جائے یا پھر پہلے سلام کے کرنے کے بعد ہوا خارج ہو جائے، نماز باطل ہو جاتی ہے. دوسرا وضو کرنا ہوگا، نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. اب صرف السلام علیکم کہنا ہے سلام پھیرتے وقت، یا آخر میں رحمت اللہ اور برکاتہ کا اضافہ کرنا ہے. اس بارے میں جو روایت آپ کی کتاب میں آتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی صرف دائیں طرف والے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب اس بارے میں بھی تھوڑا سا مزید جان لیتے ہیں. پہلی بات کہ تسلیم کا اطلاق، وہ جو حدیث میں ہم نے التسلیمو کا لفظ پڑھا تھا نا، تو تسلیم کا اطلاق کم سے کم السلام علیکم پر ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سلام پھیرتے وقت صرف اور صرف السلام علیکم کہتا ہے تو بھی اس کا سلام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس بارے میں جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ نماز کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے، مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی صرف اور صرف السلام علیکم بھی کہتا ہے تو یہ اس کو کفایت کر جائے گا. اس بات کی دلیل پر نسائی کی بھی ایک روایت آتی ہے کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور سلام کرتے السلام علیکم السلام علیکم کہتے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف السلام علیکم کہنا بھی کفایت کر جائے گا. اور پھر یہ کہ مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو سلام پر ختم کرتے. امام شوکانی نے
امام ابن تیمیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ السلام علیکم کہنا بھی کفایت کر جائے گا. یعنی یہ دو جو اسکالرز ہیں، ایک امام شوکانی رحمہ اللہ اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ صرف اور صرف السلام علیکم کہنا بھی سلام کرنے میں کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا آپشن جو آپ نے ابھی بک میں حدیث پڑھی وائل بن حجر والی، جس میں دائیں جانب سلام پھیرنے میں پورا جملہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب سلام پھیرنے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس حدیث کی بنیاد پر دائیں جانب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بائیں طرف ورحمۃ اللہ کا اضافہ ملتا ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے جو کہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے. اسے ترمذی نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے. صحیح درجے کی روایت ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں روایات میں، یعنی ترمذی اور ابن حبان کی روایات میں، دونوں جانب کے لیے برکاتہ تک کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے. علماء کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل یہی ہے. لیکن کبھی کبھار وبرکاتہ بھی کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، اور وبرکاتہ کا اضافہ دونوں طرف بھی کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. سلام سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ امام اگر سلام پھیرے اس کے بعد کیا وہ مقتدیوں کی طرف رخ کرے گا، اور اس کے ٹھہرنے کی مقدار کیا ہوگی، یعنی کتنی دیر وہ ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. اس بارے میں روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر یہ پڑھنے تک ٹھہرا کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اسے مسلم نے، مسند احمد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو امام جب سلام پھیرے گا تو وہ مقتدیوں کی طرف رخ کرے گا، اور اس کے ٹھہرنے کی مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کیا ہوگی؟ یہ دعا جو وہ پڑھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے. بخاری اور مسند احمد میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر شاید اس وجہ سے ٹھہرتے کہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جائیں. ٹھیک ہے. یعنی عورتیں پہلے نکل جائیں پھر اس کے بعد مرد نکلیں، کیونکہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کرام تو نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے جی. حضرت سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اپنا رخ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت اس بارے میں ملتی ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہوں، تاکہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اپنا رخ کر لیں. اسے مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیس ٹرن کر کے رائٹ سائڈ پر صحابہ کرام کی طرف بیٹھتے تھے. پھر یہ کہ امام کو دائیں اور بائیں دونوں طرف سے پھرنا جائز ہے، یعنی امام دائیں طرف سے بھی مقتدیوں کی طرف رخ کر سکتا ہے اور بائیں طرف سے بھی مقتدیوں کی طرف رخ کر سکتا ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کوئی اپنی نماز میں شیطان کو شریک نہ بنائے، وہ اس طرح کے گمان کر بیٹھے کہ دائیں طرف سے ہی پھرنا ضروری ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے بائیں طرف سے پھرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے پھرتے تھے. ترمذی کے علاوہ سبھی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بائیں طرف بھی امام مقتدیوں کی طرف پھر سکتا ہے. ایک اور روایت جو اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے پھرتے ہوئے دیکھا ہے. اسے مسلم اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے پھرتے تھے، لیکن obviously اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ بائیں طرف سے بھی پھرا کرتے تھے.
ایک اور روایت آتی ہے، حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کراتے تھے اور دونوں طرف سے پھر جایا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے پھر جایا کرتے تھے، کبھی دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے۔ امام ترمذی نے فرمایا دونوں طرح صحیح ہے، یعنی امام کو دائیں بائیں دونوں طرف سے پھرنا جائز ہے۔ سلام کا چیپٹر آپ کی کتاب میں بڑا ہی مختصر تھا۔ میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ نماز میں سلام پھیرنے کے آداب اور احکام سے آپ واقف ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ سب کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیکچر کو ایک دفعہ دوبارہ سنیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو پوچھ کر خود کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے جی؟